ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ مسجد میں نہ منظر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ منظر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں. تمام حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صدر احترام، ہمارا ایک مزاج بن گیا، طبیعت بن گئی، کسی سے ملاقات کرو، کسی سے ملو، اس کا حال احوال پوچھو تو وہ سب سے پہلے یہی بتاتا ہے کہ حالات تو ٹھیک نہیں، مجھے شوگر کا مرض ہے، مجھے بلڈ پریشر کا مرض ہے، مجھے فلاں فلاں مرض ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے، بلا ضرورت کے، ہر ایک کے سامنے تذکرہ کرنا یہ پروردگار عالم کی شکایت ہے، اس لیے کہ بیماریاں جس ذات نے دی ہے، جن بیماریوں میں مبتلا کیا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ بیماریوں کی وجہ سے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا غلام، میرا امتی، جس سے خدا کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، پروردگار عالم اسے آزمائشوں میں، امتحانوں میں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں برداشت نہیں کرتا کہ میرا ہو کر گناہوں کی نجاست ساتھ ساتھ لیے پھرے، میں اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہوں اور اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہوں۔ 1,44,000 تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہے، اور میرے خیال میں جتنی آزمائشیں، جتنے امتحانات کے دور سے صحابہ کرام گزرے، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ ارے ہمیں بخار ہو جائے، ہم سے یہ برداشت نہیں، چلو بخار کی بات بھی الگ رہی، ناخن کاٹا ہے، اس کی نوک چبھ جائے، ساری ساری رات ہم نہیں سوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ لوگ تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کا گلا کاٹا جا رہا ہے، آنکھوں کے سامنے بھائی جا رہا ہے، بیوی جا رہی ہے، بچے جا رہے ہیں، خدا کی قسم پھر بھی حضور سے پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ ہم سے راضی ہو؟ کبھی اللہ کی ذات پر گلے شکوے نہیں کیے، پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر صحابہ چل رہے ہیں، درختوں پتے کھا کھا کر کہا کرتے تھے الہی تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے کھانے کے لیے پتے تو دے دیے، اگر یہ تو پتے بھی نہ دیتا تو اس سے کچھ سے کون پوچھنے والا تھا۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جتنا بیمار، جتنا شدید بخار مجھے ہوتا ہے آج تک کسی کو بھی نہیں ہوا اور نہ قیامت تک کسی کو ہوگا۔ اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جتنا شدید سر درد میرا ہوتا ہے کبھی کسی کا نہیں ہوا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ذات ہے، بھائی بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، ایک وقت میں گھر سے 5 جنازے نکلے، پھر بھی کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے راضی ہو؟ یار اگر کبھی کوئی تکلیف آ گئی تو کیا ہوا؟ باقی کروڑوں رحمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا،
وہ اپنے ایک مشیر سے، وزیر سے بڑا پیار کیا کرتا تھا۔ جب بھی وہ کھانا کھانے لگتا تو سب سے پہلے اسے کھانا کھلاتا، بادشاہ بعد میں کھا رہا ہے۔ حاسدین لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے شکایت کر دی بادشاہ کو کہ آپ کو جس مشیر پر اتنا اعتماد ہے وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو میں آزماتا ہوں۔ بادشاہ نے کوڑ تمبا منگوایا جو بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ وہ کوڑ تمبا جب بادشاہ نے اس کو اپنے مشیر کو دیا، وہ سارا کا سارا جتنا بھی تھا وہ سارا کا سارا کھا گیا۔ اور بادشاہ کہنے لگا یار یہ اتنا کڑوا ہوتا ہے اور تو اسے بھی کھا گیا، تو نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ یہ کڑوا اتنا ہے میں کیسے کھاؤں۔ مشیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، ساری زندگی میں آپ سے میٹھے پھل ملتے رہے، ہر طرح کے میٹھے پھل کھاتا رہا، اگر زندگی میں ایک مرتبہ کڑوا پھل مل گیا تو پھر کیا ہوا؟ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے، ساری نعمتوں کو ہم بھلا دیتے ہیں، اللہ کی ذات پر گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ الہ العالمین، ساری دنیا میں سارے لوگوں میں میں ہی تجھے نظر آیا ہوں۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام ہے، جھونپڑی میں مائی رہ رہی ہے، بیوہ عورت ہے، معذور ہے، کمانے والا کوئی نہیں، خامد نہیں، بچے نہیں، آنکھوں سے بھی معذور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، او مائی جب میں یہاں سے جاؤں گا میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ادھر عذاب آ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بٹھا کر اپنے مسلمانوں کو ساتھ لے گئے۔ 6 مہینے کے بعد یاد آیا میں نے مائی سے وعدہ کیا تھا، میں نے معذور عورت سے وعدہ کیا تھا، میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام واپس آ گئے، دیکھا اسی جھونپڑی میں گئے، صرف جھونپڑی محفوظ ہے، سارا گاؤں تباہ و برباد ہو گیا، سارا علاقہ برباد ہو گیا، صرف مائی کا گھر بچا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس جھونپڑی میں چلے گئے، مائی کہنے لگی اور نوح بتا اللہ کا عذاب کب آئے گا، مجھے ساتھ لے کر کب جائے گا؟ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے او مائی عذاب آیا، ٹل بھی گیا، ختم بھی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے میں بھول گیا تھا، میں تجھے ساتھ لے کر نہیں گیا، لیکن مائی بتا دے کون سا عمل ایسا کرتی ہے، کون سا وظیفہ ایسا کرتی ہے، کون سی ایسی پڑھائیاں کرتی ہے، کون سی ایسی نیکیاں کرتی ہے کہ سارا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا اور تیری جھونپڑی کی اور تیری ذات کی میرے رب نے حفاظت کی ہے۔ جب وہ ذات بچانے پر آ جائے کوئی مار نہیں سکتا، جب وہ حفاظت کرنے پر آ جائے کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جب میں حفاظت کرنے پر آ جاؤں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں بچانے پر آ جاؤں کوئی مار کسی کو نہیں سکتا۔
میں کچھ دینے پر آ جاؤں کوئی چھین نہیں سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے او مائی بتا کون سی تیری ایسی نے کی ہے، پروردگار عالم نے تیری حفاظت کی ہے۔ وہ مائی کہنے لگی اے نوح علیہ السلام میرے پلے کچھ نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں میں نے ساری زندگی میں کبھی خدا کی ذات پر کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ ارے اس مائی کا خامد نہیں، بیٹا نہیں، کمانے والا کوئی نہیں، خود بھی بیمار ہے، معذور ہے۔ میں نے ساری زندگی میں کبھی خدا کی ذات پر گلہ شکوہ نہیں کیا۔ او مائی بتا کہاں سے کھاتی ہو، کون تمہیں لا کر دیتا ہے؟ سارا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا، سارا گاؤں صفحاسی سے مٹ گیا، سارا علاقہ برباد ہو گیا، پروردگار عالم نے تجھے بچا لیا۔ بتا پیاس لگتی ہے کہاں سے پیتی ہو؟ ارے کھانا کی بھوک لگتی ہے کھانا کہاں سے کھاتی ہو؟ کہنے لگی اے نوح علیہ السلام جو ساری کائنات کو دینے والا کیا مجھے اکیلی کو نہیں دے سکتا؟ جو ساری کائنات کو کھلا رہا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، الذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی ذات ہے جو سب کو کھلاتی ہے، سب کو پلاتی ہے، وہی جانوروں کا بھی رازق ہے، انسانوں کا بھی رازق ہے، جنات کا بھی رازق ہے، سب کا وہ رازق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں سب کا رازق ہوں۔ صحابی رسول ہے جناب سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شدید بیمار ہو گئے، ایک سائیڈ پر ان کے پھوڑا نکل آیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے 32 سال ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہے، 32 دن نہیں، 32 مہینے نہیں، 32 سال مسلسل ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ہم عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، عمران ایک ہی دعا مانگتا، الہ العالمین مجھے ہمیشہ بیماری میں رکھنا، کبھی مجھے شفا نہ دینا۔ بتیس سال ہو گئے، ایک مرتبہ بھی اللہ کی ذات پر گلہ شکوہ نہیں کیا۔ میں ایک دن بیمار ہو جاؤں، ایک رات بخار چڑھ جائے، سارا سامان ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں، باقی ساری نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں، ان نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں جس کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ساری کائنات جمع ہو جائے میری نعمتوں کو گننا چاہے نہیں شمار کر سکتے۔ اور عمران لوگ بیمار ہوتے ہیں، شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم جب ہی تیرے پاس آتے ہیں تو یہی دعا مانگتا ہے الہ العالمین ہمیشہ مجھے بیماری میں رکھنا۔
کی بات ہے، اس کو یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ میں نے کبھی اپنی بیوی بچوں کو نہیں بتایا، اپنے گھر میں نہیں بتایا، اب تم نے مجھ سے پوچھ لیا، تمہیں بتا دیتا ہوں۔ 32 سال ہو گئے، کسی ایک سے کو بھی میں نے اپنے کسی کے سامنے اپنے رب کا گلہ شکوہ نہیں کیا۔ عمران تو دعا پھر کیوں مانگتا ہے؟ الہ العالمین مجھے شفا نہ دینا۔ فرمانے لگے کیا تم نے خدا کا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، کوئی پریشانیاں آ جائیں، کوئی دکھ تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ صبر کا مظاہرہ کرنا، اس لیے اعلان ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ عمران بتا تو دینا، راز کی بات ہے کیا؟ بات توجہ سے سننا، خدا کہتا ہے نا جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آؤ میں تمہیں وجہ بتا دیتا ہوں، میں شفا کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا، میں یہ دعا کیوں مانگتا ہوں؟ الہ العالمین مجھے ہمیشہ بیماری میں رکھنا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے 32 سال ہو گئے، 32 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن خدا کی طرف سے مجھے سلام پیش نہ کیا جاتا ہو۔ 32 سال ہو گئے، میرا رب مجھے سلام کہتا ہے، 32 سال ہو گئے خدا میرا حال پوچھتا ہے، او عمران بتا تیرا کیا حال ہے؟ میں اس لیے دعا مانگتا ہوں الہ العالمین مجھے بیماری میں مبتلا رکھنا، شفا نہ دینا، اگر شفا مل جائے کہیں تیری طرف سے سلام آنے بند نہ ہو جائے۔ اب ایسے لوگ ہم کہاں سے لائیں؟ جس حالت میں میرے رب نے تجھے مجھے رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کر، ورنہ تو ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ کی زمین پر ہم قدم رکھ سکیں، ہم اس قابل نہیں کہ خدا ہمیں کھلائے، خدا ہمیں پلائے، خدا ہمیں چلائے، خدا اللہ اپنی زمین پر ہمیں پاؤں رکھنے دے، ہم خدا کی قسم اس قابل نہیں۔ یاد رکھنا اگر سرکار کی دعا ہمارے ساتھ نہ ہوتی ہم کب کے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ سب سے بنیادی عقیدہ میں تمہیں اکثر بتایا کرتا ہوں، عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے جاؤ، حج بھی کرتے جاؤ، عمرے بھی کرتے جاؤ،
اور جا جا کر بزرگوں کو جا کر سجدہ کرو، قبر پہ جا کر سجدہ کر، خدا کی قسم کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں نعمتیں یاد نہیں کروائی گئی۔ دوسری قوموں کا جب خطاب ہوتا نا تو خدا کہتا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں یاد کرو بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو تم یاد کرو۔ پچھلی قوموں کو نعمتیں یاد کروائی گئی، جب باری میری تیری آتی ہے نعمتیں یاد نہیں کروائی جا رہی۔ اعلان ہو رہا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، او میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں خدا تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن جب بات آئی ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی، پھر اللہ بھی اپنی شان کے مطابق ہم پہ اپنا احسان جتلا رہا ہے۔ فرمایا او لوگو تم اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتے، میں خدا نے تمہیں اپنا محبوب ہی عطا کر دیا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، او ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا۔ آج کل بڑا ایک سسٹم چل رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پروردگار عالم کو ہم نے ثانوی حیثیت دے دی۔ پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگ سے ہی مسئلہ حل کروا لیں، اور کبھی ہم نے یہ بات نہیں سوچی کہ ہمارا جو بزرگ ہے جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، یہ تو بتا جب ہمارے بزرگ کو کوئی پریشانی آتی ہے وہ کس سے مانگتا ہے؟ یہی عقیدہ ان لوگوں کا تھا کہ ٹھیک ہے خدا ہے، ہم مانتے ہیں، انکار نہیں، لیکن یار یہ چھوٹے چھوٹے بابے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے خدا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام تو یہ خود ہی کر دیتے، چھوٹا ہو کام یا بڑا، خدا کی قسم رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا جب تک منظور خدا نہیں ہوتا۔ اور جی فلاں آدمی کے پاس تو موکلات ہے، فلاں آدمی کے پاس تو جنات ہے، فلاں کام موکلات سے کراتا ہے، فلاں کام فلاں آدمی جنات سے کام نکلواتا ہے، فلاں آدمی اپنا کاروبار جنات سے چلاتا ہے، گھر میں نقصان ہو گیا، ہمارے گھر میں اثرات تھے نا، اثرات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میرے گھر سے پیسے اٹھائے گئے جنات نے اٹھا لیے۔ اور یار کبھی سوچو تو صحیح، ہمارے 1000 2000 5 10,000 کی جنات کو ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے ان کے کسی استعمال میں نہیں، اگر انہوں نے پیسے اٹھانے یا ان کو پیسوں کی ضرورت ہے پھر کبھی سوچا تو کرو کہ بینکوں سے جا کر کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ کروڑوں اربوں روپے بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں، جن وہاں پہ کیوں نہیں جاتا؟ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں جہاں تک جنات کا مسئلہ ہے، آج تک جب سے دنیا بنی ہے کسی جن نے کسی گھر سے کبھی کوئی پیسہ نہیں اٹھایا۔
اور اتنا ایمان عقیدہ ہمارا کمزور ہو گیا، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے متقی پرہیزگار، آپ ان کی زبان سے سنو گے کہ یار میں تو جنات سے کام نکلواتا ہوں، میں نے فلاں عامل پکڑ رکھا ہے، فلاں کے پاس جاتا ہوں، ہے تو وہ جادوگر۔ دیکھیں مسلمان نمازی کہہ رہا ہے وہ جادوگر، ہے وہ عیسائی، ہے وہ ہندو، لیکن کام اسے نکلواتا ہوں۔ ارے حضور کا سرکار کا امتی بن کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر کافروں کے آگے جھکا ہوا ہے۔ ایک بات بتا دوں، جو پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو روحانی طاقت بخشی ہے، وہ جنات کو نہیں۔ ایمان تو اندر آئے نا۔ کبھی تم نے سنا ہے کہ جن بھی جنت میں گیا ہو؟ وہ تو بعد میں فیصلے ہوں گے جب قیامت کا دن آئے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بلال کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات واپس آئے تو آپ نے بلا لیا۔ نبی کے سوال کرنے کا انداز دیکھ، ہم کسی دوست سے بات کرتے ہیں اور یار سوشل میڈیا پہ میں نے تجھے دیکھا تو نوران خاقان کیا ہوا تھا، میں نے تجھے دیکھا تو فلاں جگہ پہ تھا، میں نے تجھے دیکھا فلاں بازار میں تھا، میں نے تجھے دیکھا فلاں مارکیٹ میں پھر رہا تھا۔ امام الانبیاء نے بلال حبشی کو بلا لیا، فرمایا بلال ادھر آ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بلال رات کہاں تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھا۔ فرمایا رات کے وقت کیا کر رہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھا ہوا تھا، وضو کر رہا تھا، وضو کیا ہے، پھر جے نماز بچھا دیا، ساری جب مخلوق سو رہی تھی میں اس وقت اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے ہوئے ہیں، نبوت میں دربار میں حاضری ہو گئی، معلوم نہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او بلال تجھے مبارک ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس بات کی؟ فرمایا کہ رات معراج ہوئی ہے، آسمانوں پہ گیا ہوں، جنت دیکھی ہے۔ او بلال میں جب جنت میں پہنچا ہوں، جنت الفردوس میں مجھے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے اسی رات کے واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جنت میں قرآن کی تلاوت کی بات سنی، جنت میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، الہ العالمین یہ آواز میں نے پہچان لی، یہ میرا یار ہے، حافظ قرآن ہے، نام اس کا حارثہ بن نعمان ہے۔ الہ العالمین حارثہ بن نعمان مدینے میں موجود ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔
فرمایا میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آواز حارثہ بن نعمان کی ہے۔ الہ العالمین میرے یار نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ جب وہ فرش میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کی آواز جنت میں آتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حارثہ بن نعمان ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے۔ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ اس کی ماں نے دعا مانگی، الہ العالمین لوگ قرآن پڑھتے ہیں، محلے دار سنتے ہیں، علاقے کے لوگ سنتے ہیں، مسجد کے نمازی سنتے ہیں، رشتہ دار سنتے ہیں، دوست ساتھی سنتے ہیں۔ الہ العالمین میری دعا ہے، میری خواہش ہے، حارثہ بن نعمان جب میرا لختے جگر جب ہی قرآن کی تلاوت کرے، تلاوت ساری جنت کی حوروں کو سنا دینا۔ اب جب ہی یہ تلاوت کرتا ہے، میں جنت کی حوروں کو کہتا ہوں تیار ہو جاؤ، میرے محمد کا یار اب قرآن پڑھنے لگا ہے۔ فرمایا بلال بتا کیا کرتا ہے؟ جنت الفردوس میں نے چلنے کی آواز سنی ہے۔ میں نے پوچھا الہ العالمین یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کی چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے؟ بتا دیا گیا یہ تیرا یار بلال حبشی ہے، جس بلال حبشی کو اتنا مارا گیا، اتنا تشدد کیا گیا، ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کی ذات پر گلا شکوہ نہیں کیا۔ بلال مار کھاتا جا رہا ہے، اللہ کا نام بلند کرتا جا رہا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا رہے ہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی خطا نہیں، صرف یہی بات ہی بلال نے سرکار کا دامن کیوں پکڑ رکھا ہے، کیوں کہتا ہے خدا ایک ہے؟ مار بلال کھاتا جا رہا ہے، ہنستا جا رہا ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ او بلال تجھے تکلیف نہیں آ رہی؟ کوڑوں پر لٹا رکھا ہے، بڑے بڑے پتھروں کی چٹان سینے پر ہے، اور بلال جسم نہیں جل رہا۔ لوگ واویلا کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، روتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، اور بلال تو ہنس رہا ہے۔ ارے میں کیا کروں، میں کیوں نہ ہنسوں کہ نبی کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ یار کو سبحان اللہ بھی کہہ دو۔ بڑے غور سے میری طرف دیکھتے جا رہے ہو، مجھے 35 سال ہو گئے یہاں پر بیٹھے ہوئے، کبھی مجھے پہلے دیکھا نہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں اتنی طاقت بھی ختم ہو گئی کہ ہم کو سبحان اللہ ہی کہہ دے۔ مجھے دیکھ کر نہیں کہہ رہا، خدا کا قرآن سن کر کہے، نبی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم جب سرکار کی شان بیان ہوتی ہے تو خدا خود کہتا ہے سبحان سبحان سبحان۔ ہے تو میرا موضوع نہیں، لیکن سبحان اللہ کی بات آگی، مجھے بات یاد آ گئی، شاید میں نے 10-15 سال پہلے بات سنائی تھی۔
سبحان اللہ کہنا بھی یہ صدقہ ہے، ماشاء اللہ کہنا بھی یہ صدقہ ہے۔ صحابی آئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابی صدقہ دیا کر۔ یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، کیا دوں، میرے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کھجور دے دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صدقے میں کھجور کی گٹک دے دے، گٹھلی دے دے۔ یا رسول اللہ وہ بھی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے سارا گھر چھان مارا، کھجور کی بات تو لگ رہی، میرے سارے گھر میں کھجور کی گٹک تک بھی نہیں ہے۔ میں کیا صدقے میں دوں؟ لوگ سونا چاندی دیتے ہیں، میرے پاس کھجور بھی صدقہ دینے کے لیے نہیں۔ غلام بھی رو رہا ہے، آقا بھی رو رہے ہیں۔ جس کے گھر میں ایک کھجور بھی نہیں، جس کے گھر میں کھجور کی گٹک بھی نہیں، وہ صحابی روزانہ یہی کہا کرتے تھے، الہی بتا دے تم اس سے راضی ہے۔ 4 مرتبہ اس صحابی کو خدا کا سلام آیا۔ خدا نے پوچھا کہ میرے محمد کے یا صلی اللہ تعالی وسلم، تو مجھے بتا دے تم اسے راضی ہے؟ مقام شان تو دیکھنا کہ خدا جن سے پوچھ رہا ہے کہ تو ہم سے راضی ہے۔ غلام بھی رو رہا ہے، آقا بھی رو رہے ہیں۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی رو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، جب آمنہ کا لال رونے لگتا تھا، آسمان رونے لگ جاتا تھا، زمین رونے لگ جاتی تھی، اللہ کے سارے فرشتے، چاہے زمین کے فرشتے کیوں نہ ہو، چاہے آسمان کے فرشتے کیوں نہ ہو، سارے فرشتے رونے لگ جاتے تھے۔ وحی آ جاتی تھی، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونا بند کر دے۔ ارے ہمارا بچہ روتا ہے، کسی بچے کو ماں چم کر آتی ہے، ابا چپ کر آتا ہے، دادا نانا چپ کر آتا ہے۔ خدا کی قسم، مکہ کا در یتیم جب ہی روتے تھے، خدا خود چپ کر آتا تھا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں رو رہے ہو؟ الہ العالمین میرے یار صحابی کے بعد صدقے میں دینے کے لیے کھجور نہیں، گٹھلی بھی نہیں۔ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ توجہ کرنا، وحی آ گئی، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رونا بند کر دے۔ خدا کہتا ہے اپنے یار کو کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، میں خدا صدقے کے ثواب دے دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ماشاءاللہ کہہ دے، ایک مرتبہ استغفار پڑھ لے، ایک مرتبہ میرا نام لے لے، ایک مرتبہ میرے محبوب کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لے، میں خدا صدقے کا ثواب دے دوں گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا قاری علی الدین شاکر صاحب۔ ہمارے پلے ہے نہیں کچھ، دولت ہے، پیسہ ہے، دکانیں ہے، پلازے ہے، مارکیٹیں ہے، کوئی معمولی سی تکلیف آ جائے اللہ کی ذات پر گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔
میں نے شروع میں عرض کیا کہ 1,44,000 صحابہ کرام ہیں. بہت کم صحابہ کرام ایسے تھے جو مالدار تھے، پیسے والے تھے، اور جن کو خدا نے دولت دے رکھی تھی. اللہ کی راہ میں اتنا دیا کہ آخری وقت میں کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا. تو اندازہ لگا صحابی رسول ہے. اچھا ایک اور بات ذہن میں آ گئی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز جنت میں آئی تھی، مجھے کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ملی، نہ کسی حدیث کی کتاب میں، نہ کسی سیرت کی کتاب میں، کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلنے کی آواز جو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی، جوتوں کے بغیر تھی، ننگے پاؤں تھے جنت میں. کسی روایت میں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ بلال کی چلنے کی آواز صرف قدموں کی آواز آتی ہو. بتا دیا گیا اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے یار صحابہ کرام ہے. فرمایا کہ جنت کیا چیز ہے، اپنے یار کو دیکھ، بلال کو دیکھ. میں اس کو جوتوں سمیت ہی جنت میں لے کر گیا. کیوں انہوں نے کبھی میری ذات پہ گلہ کوئی نہیں کیا، کبھی میری ذات پہ شکوہ کوئی نہیں کیا. جب ہی مانگا ہے مجھ سے مانگا. ہم کہتے نہیں خدا ہماری کب سنے گا، خدا کی قسم وہ سنتا ہے، ہمیں سنانا نہیں آتا. وہ دیتا ہے، ہم مانگتے نہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا. حضرت پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی ماشاءاللہ سب نے کہا رحمت اللہ. پتہ ہے نا اکبریانیاں جو ملتی ہیں بزرگوں کے نام پہ. اب تو میں نے تمہیں نہیں کہا کہ اب سبحان اللہ کہو، اب تو ماشاءاللہ سارا مجمع بولنے لگ گیا. کبھی سوچا ہے کہ ہم جب پیران پیر کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ خدا کی قسم نہ تم نے کبھی ان کو دیکھا، نہ میں نے کبھی دیکھا. ان بزرگوں کو رحمت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے بن گئے تھے اور خدا ان کا بن گیا تھا. بچے تھے 7-8 سال کے، 10 سال کے ہوں گے، مدرسے میں پڑھنے جا رہے ہیں. ماں نے کھانا بنا کر اپنے گھر کی کھڑکی میں الماری میں کہیں چھپا کر رکھ دیتی تھی. اور جب پیران پیر تشریف لاتے، 8-10 سال کے بچے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا، بیٹا نماز پڑھ، وضو کر، نماز پڑھ. ماں پہلے وضو کرواتی، نماز پڑھاتی. پھر بیٹا کہتا امی جی بھوک لگ گئی. ماں سامنے جھولی پھیلا لے، اپنے رب سے مانگ، وہی تجھے کھانا دے گا. حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ ننھے سے ہاتھ، معصوم سے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں. الہ العالمین ساری دنیا کو تو کھلاتا ہے، ساری کائنات کو تو کھلاتا ہے، انسانوں کو تو ہی کھلاتا ہے، جانوروں کو تو ہی کھلاتا ہے، درندے چرندے پرندے کو تو ہی کھلاتا ہے. الہ العالمین آج میں تجھ سے کھانا مانگ رہا ہوں، مجھے عطا فرما دے. ادھر دعا والے ہاتھ نیچے آتے ہیں. ماں سامنے الماری کا دروازہ کھول دیتی ہے. ماں جی کس نے دیا؟ ماں یہ نہیں کہتی تھی میں نے بنایا، میں نے پکایا. ماں کہا کرتی تھی بیٹا جس ذات سے تو نے مانگا اس ذات نے تیرے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے. 2 سال کھانا اسی طرح ملتا رہا.
ماں کھانا بنا کر رکھ دیتی، بیٹا کھانا مانگتا تو ماں کہتی اللہ سے مانگ۔ کبھی ہم نے بھی کہا ہے بچہ پیسے مانگے چاچا سے مانگ، دادا سے مانگ، نانا سے مانگ۔ بچپن میں یہ بات ذہن میں آ گئی کہ جب مانگنا ہو ان لوگوں سے مانگا کرو۔ جب میں بچپن سے ان سے مانگتا تھا یہ مجھے دیتے تھے، کبھی میں نے سمجھا ہی نہیں کہ بیٹا اپنے رب سے مانگ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں جب رویا کرتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، وہ آیات کی تلاوت کیا کرتی جن آیات مقدسہ میں جنت کا تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت فاطمہ فرمایا کرتی تھی او میرے بیٹے لختے جگر، او امام حسین رونا بند کر دے، جس جنت کا ذکر قرآن میں ہے اس جنت کا سردار میرے محبوب نے، تیرے نانا نے تجھے بنا دیا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ہنسا کرتے تھے، ان کے سامنے وہ آیات مقدسہ کی تلاوت ماں کرتی ہے جن آیات مقدسہ میں جہنم کا ذکر۔ دو سال پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کھانا کھاتے رہے، عقیدہ بن گیا کہ دینے والا وہ ہے۔ کسی کام کے سلسلے میں ماں ایک مرتبہ کہیں چلی گئی، ٹائم کافی لگ گیا، وقت کافی ہو گیا۔ ماں نے جب یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کے گھر میں آنے کا وقت ہو گیا، اب میں جلدی جلدی گھر پہنچ نہیں سکتی، آج میرا بیٹا آ کر دعا مانگے گا، الماری چیک کرے گا، اس میں کھانا نہیں ہوگا تو میرا بیٹا سمجھ جائے گا کہ ماں کھانا بنا کر رکھا کرتی تھی، آج ماں نہیں تو کھانا نہیں، معلوم یہ ہوا خدا نہیں دیتا میری ماں دیتی ہے۔ ماں اسی جگہ پر درخت کے نیچے بیٹھ گئی، دعا مانگنے لگ گئی، الہ العالمین آج میرے بیٹے کا تیری ذات پر توکل ختم ہو جائے گا، تیری ذات پہ یقین ختم ہو جائے گا۔ آج اگر کھانا نہ ملا بیٹا میرا کہے گا خدا نہیں دیتا میری ماں دیتی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، روتے روتے آ رہی ہے، دعا مانگتے مانگتے آ رہی ہے۔ بات توجہ سے سننا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا کھانا پڑا ہوا ہے۔ بات تم سمجھے نہیں، گھر میں بہن کوئی نہیں، خالہ کوئی نہیں، پھوپھی کوئی نہیں، خادمہ کوئی نہیں، ملازمہ کوئی نہیں، سارے گھر میں صرف عبد القادر جیلانی موجود ہے۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا کھانا کھا رہا ہے، ایک لقمہ منہ میں، باقی کھانا دسترخوان پہ پڑا ہوا ہے۔ ماں نے چیک کرنے کے لیے پوچھا کہ یار کسی محلے دار نے نہ دے دیا ہو، کسی پڑوسی نے نہ دے دیا ہو۔ ماں کہنے لگی بیٹا بتا کھانا کس نے دیا، وہ بتا دے کھانا کہاں سے آیا۔ محلے دار دے گئے، رشتہ دار دے گئے، کوئی پڑوسی دے گیا، کہنے لگا امی جان نہیں۔ او بیٹے بتا پھر کھانا کہاں سے آیا۔ اے میری اماں جان، اس رب نے بھیجا ہے جو روزانہ مجھے کھلاتا تھا، وہاں سے کھانا ملا،
جب میں روزانہ دعا مانگ کر الماری سے اٹھاتا تھا، آج میں دعا مانگ کر الماری سے اٹھا کر جب کھانا کھایا، اور میری اماں جان آج کے کھانے کی لذت اور تھی۔ یہ وہ اللہ والے تھے کہ جن کے لیے کھانا خدا جنت سے بھیجا کرتا تھا۔ ایسی غربت میں کبھی انہوں نے اللہ کی ذات پر گلہ نہیں کیا۔ یہ وہ پیران پیر ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری کشتی پار لگا دے۔ دیکھ لو بچپن میں ماں نے عقیدہ بنا رکھا تھا کہ خدا کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ او قادر، قادر اللہ کا نام، اور قادر اگر تو نے عبد القادر کو معاف نہ کیا پھر بتا عبد القادر کہاں جائے گا؟ تو حضرت پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ بھی اپنے رب سے مانگا کرتے تھے۔ سارے صحابہ نے، سارے نبیوں نے، سارے پیغمبروں نے، سارے ولیوں نے اس رب سے مانگا۔ مشکلات آئیں، پریشانی آئیں، کسی ایک نے بھی جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کبھی کسی حالت میں بھی اللہ کی ذات پر کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ دعا فرمائیں الہ العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔